بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ جب تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک شخص کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ ترکش میں تیر لے کر پرندوں کے شکار کو نکلا۔ اس دوران ایک پرندہ وہاں سے اڑتا ہوا گزرا جس کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا۔ اس شکاری نے جلد بازی میں سائے کو ہی شکار سمجھا اور تاک کر اس پر تیر برسانے شروع کیے، یہاں تک کہ سارے تیر ختم ہو گئے مگر پرندہ ہاتھ نہ آیا۔ اس نے اپنے ایک دوست سے اپنی ناکامی فیلئر کی داستان بیان کی اور کہا کہ میں نے ٹھیک نشانے پر تیر چلائے مگر ایک بھی تیر پرندے کو نہیں لگا۔ اس کے دانا دوست نے اسے سمجھایا کہ نادان، تم نے جلد بازی میں جس کو نشانہ بنایا وہ پرندہ نہیں، اس کا سایہ تھا، اصل شکار تو اوپر فضا میں اڑ رہا تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کامیابی کی تمنا کس سے نہیں ہوتی؟ ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مگر یہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ یہ حقیقت ہے کہ کامیابی ہر ایک کو نہیں ملتی۔ کامیاب ہونا تو سب چاہتے ہیں لیکن ہر ایک کو کامیابی نہیں ملتی۔ جیسا کہ مذکورہ حکایت میں جلد باز شکاری کے ساتھ ہوا۔ ناکامیوں کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں جن میں سے ایک بڑا سبب جلد بازی بھی ہے۔ بیج کو پودا، پودے کو درخت اور درخت کو پھلدار بننے میں تھوڑا تو وقت لگتا ہے۔ اسی طرح شام ہونے پر صبح دیکھنے کے لیے خواہی نہ خواہی رات گزارنے کا انتظار کرنا ہی پڑتا ہے، اور کوئی تالاب یکدم نہیں بڑھتا بلکہ قطرہ قطرہ جمع ہو کر تالاب بنتا ہے۔ مگر ہماری اکثریت اس حقیقت کو فراموش کر کے بلا غور و فکر ہر کام کو جلدی کرنے کی کوشش میں مصروف نظر آتی ہے۔ پھر جب جلد بازی کے نتیجے میں کام بگڑ جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ حالانکہ سوچے سمجھے بغیر کام شروع کرنا اور بگڑنے پر الزام دوسروں کو دینا یہ حماقت ہے۔ اگر ہم ناکامیوں سے اپنا دامن بچانا اور کامیابی کی منزل کو پانا چاہتے ہیں تو جلد بازی سے جان چھڑانا ہوگی، اور اس کے لیے پہلے ہمیں جلد بازی کو پہچاننا ہوگا، پھر یہ جاننا ہوگا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، ہم کن کن کاموں میں جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کس قسم کا نقصان اٹھاتے ہیں، اور کن کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کرنا یہ جلد بازی کہلاتا ہے۔ کسی بھی کام میں کام کرنا ہے لیکن اس کام کو ہم نے سوچا نہیں کہ ہمیں اس کام کو کیسے کرنا چاہیے، اور بغیر سوچے سمجھے اس کام کو کرنا یہ جلد بازی کہلاتا ہے۔ اسے عجلت بھی کہتے ہیں۔ اگر انسان اپنے کاموں کو سوچ وچار اور غور و فکر کے بعد شروع کرے تو اسے توقف یعنی ٹھہراؤ کہتے ہیں، اور کام کو ٹھہر کر آرام سے کرنا تاکہ کام بہتر طریقے سے انجام کو پہنچے اسے تحمل و بردباری کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، انسان میں ثابت قدمی کا فقدان اور اس کا جلد بازی کی طرف میلان شیطان کا اہم ہتھیار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، غور و فکر اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی دنیاوی یا دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہے، اور ان میں جلد بازی سے کام لینا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیطان کے تمام شاگرد اس کے پاس جمع ہوئے اور خبر دی کہ آج تمام بتوں کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ شیطان نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں معلوم کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا مگر کچھ بھی پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کی جائے ولادت پر پہنچا
اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھرمٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ شیطان واپس اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ گزشتہ رات ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے۔ میں ہر بچے کی ولادت کے وقت موجود ہوتا ہوں، مگر مجھے ان کی پیدائش کا بالکل علم نہیں ہو سکا، لہٰذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت سے نا امید ہو جاؤ۔ اس لیے اب انسان پر جلد بازی اور لاپرواہی کے وقت حملہ کرو، یعنی اس طرح ہی اسے بت پرستی پر تیار کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، شیطان جلد باز انسان کو ایسے طریقے سے برائی پر مائل کرتا ہے کہ انسان کو محسوس تک نہیں ہوتا۔ شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جلد بازی ہوتی تو شیطان کی طرف سے ہے، مگر وہ خود جلد باز نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو اس طرح آہستہ آہستہ برائی میں مبتلا کرتا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جو شخص کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے خوب غور و فکر کر لیتا ہے تو اسے اس کام میں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب تک کسی کام میں بصیرت حاصل نہ ہو، کسی بھی عمل میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، سوائے اس کام کے جس کا فوراً کرنا واجب ہو اور اس میں غور و فکر کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے عہد کرتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔